اب میں گزارش کروں گا ہمارے محترم عمر ظہیر میر صاحب جو کہ ڈپٹی اسپیکر ہیں شورا ہمدرد کے. جناب اسپیکر صاحب، معزز مہمانان گرامی اور پیارے حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے دین کی بنیاد ہے بلکہ آج کی دنیا کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہمدرد کو مبارکباد، ہمیشہ کی طرح بہت اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے. اسلام امن اور محبت کا مذہب. ہماری سوچ اتنی ملتی ہے کہ جتنے پوائنٹس میں نے لکھے تھے تقریباً 80% میرے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے بول دیے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. حضرات محترم، سب سے پہلے جیسے کہ یہ بات ہوئی، اسلام نکلا ہی لفظ سلم سے ہے جس کا مطلب ہے سلامتی یا امن. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غور کیجئے گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین. پھر چاہے چرند پرند ہو، جنات ہو، چونٹیاں ہوں، نباتات ہو. جو یہاں پہ بات ہوئی کہ اس زمانے میں جب کہ قتل انگیزی، خون اور مسائل میں کوئی قانون نہیں تھا، وہاں پہ بھی اسلام وہ پہلا مذہب تھا جس نے قوانین یہاں تک تشکیل دیے کہ عورتیں، بچے، نان کمبیٹنٹ تو ایک جگہ کھڑی فصلیں، نباتات، جانور، کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. جو آپ کے مقابلے میں آیا ہے صرف اس کی حد تک آپ نے محدود رہنا ہے. اور یاد رکھیں یہ 1450 سال پہلے ہو رہا ہے، جب کوئی یو این فارم نہیں ہوئی، کوئی ہیومن رائٹ کی ڈاکٹرین نہیں آئی، کوئی لا آف دا وارز فارم نہیں ہوئے. اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں جب صلاح الدین ایوبی نے اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے یروشلم کی فتح کے بعد عام معافی دے دی، تو وہاں پہ جو کمانڈر تھے، اس پہ ہالی ووڈ نے ایک فلم بنائی تھی، وہ بڑے اس پہ اعتراض ہو گئے کہ یہ تو لگتا ہے پتہ نہیں کسی مولوی سے لکھوائی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی بایس تھی، لیکن حقیقت اتنی بڑی ہے اس کو چھپا نہیں سکے. اس میں وہ سین آتا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے سب کو عام معافی ہے، نکل جاؤ. تو وہ جو کمانڈر رہ گیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں یاد ہے نا ہم نے کیا کیا تھا؟ جب ہم نے لیا تھا تو ہم نے پاک کرنے کے لیے ایک مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا تھا، عورتوں اور بچوں سمیت. اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. تو وہ کہتا ہے تم کیوں نہیں ایسا کہہ رہے؟ اس نے کہا کیونکہ میرا نام صلاح الدین ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون پہ عمل کرتا ہوں. میں نے وہ نہیں کرنا جو تم نے کی ہے، میں نے وہ کرنا ہے جو مجھے میرے نبی نے کہا ہے. بات وہی ہے جو ہمارے اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے پہلے کی کہ جارج برنارڈ شاہ جو ہے بہت بڑا اسکالر، اس نے یہ کہہ دیا تھا. آج بھی دنیا اس کا نام پڑھتی ہے اور 60s میں 70s میں تو اس کو گولڈ سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا. اس نے کہا کہ میں نے بہت تفصیل سے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا ہے. یاد رکھیں مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، ٹھیک ہے. اور ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر اسی کا خط لے کے ایوب خان کے پاس آئے تھے جس پہ انہیں منسٹری ملی تھی. اس نے کہا جی میں نے تمام مذاہب کا اپنے مذہب سمیت تفصیل سے اس کے اوپر میں نے اسٹڈی کی ہے. تمام مذاہب اچھے ہیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ بہتری ہے. میری اسٹڈی کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کے فالوور ہیں وہ بدترین عمل کرنے والے ہیں. ان کے اعمال کی وجہ سے اس کی اصل شکل انسانیت کے سامنے نہیں آ رہی کہ عام بندہ ایک مسلمان کو، ایک عیسائی کو، ایک ہندو کو، ایک یہودی کو دیکھ کے، ایک سکھ کو دیکھ کے جج کرتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے. کتابیں تو کم ہی پڑھتے ہیں نا. اسی لیے جناب یہ تاریخ کا ایک سب سے بڑا روشن جو باب ہے، ہماری بھی ابھی یہ بات ہوئی، فتح مکہ کا دن ہے. یاد رکھیے کہ وہ نبی الآخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اس حالت میں نکالا گیا کہ اس کے قتل کے منصوبے تھے، وہ اپنے رشتہ دار، اپنے قریب ترین ساتھی اور صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر میں لٹا کے نکلے کہ یہ جو لوگ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں ان کی امانتیں ہیں، یہ دے کے آنا ہے، کسی کی امانت نہ رہ جائے. طائف کیا کیا مسائل نہیں گزرے. اور یاد رکھیں اس سے پہلے 3 سال شیب ابی طالب بھی تھا، جہاں اس طرح کا بائیکاٹ تھا کہ اگر کوئی ان سے اور ان کے ماننے والوں سے بات بھی کر لے گا تو اس کا بائیکاٹ ہوگا. اور حالات یہاں تک پہنچے کہ درختوں کی چھالیں ابال کے کھانی پڑی.
میں چاہتا ہوں ذرا آپ تصور کریں، آپ کے گھر والے کتنی آپ کو محبت ہے. ابھی میں کوئی دوست احباب کی بات ہی نہیں کہہ رہا، یہ آغاز ہے. اس کے بعد کیا کیا ظلم نہیں ہوا، اور پھر جب خدا نے آپ کو فتح دی وہ آپ کے ہاتھ کے نیچے آ گئے اور وہ سارے ڈر رہے ہیں، ایک ایک کو اپنے مظالم یاد آ رہے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں تو مسلمان ہو گئے، وہ اپنا یاد کر رہے ہیں، ہندا اپنا یاد کر رہی ہے، ہر ایک کو یاد آ رہا ہے میں نے کیا کیا. اب قدرتی طور پہ آپ نے کسی پہ اتنے شدید ظلم کیے ہوں اور اس کو آپ کے اوپر اختیار آ جائے تو انسانی فطرت ہے کم یا زیادہ وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپن اعلان کر دیا، جاؤ آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، آزاد ہو سارے. یہ وہ دین ہے جس کے ہم پیروکار ہیں، یہ وہ پیغام ہے جو اسلام ہم سب کو دیتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، جو شاعر نے کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بڑھ لانے والا. یہاں پر میں چاہتا ہوں کمی بیشی اللہ معاف کرے کچھ مختصراً آپ سے باتیں کروں. اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی. اور بندہ پریشان ہوگا کہ جی اللہ کیسے، اللہ ہے کیسے، آپ تو خالق ہے. اللہ کہے گا میرا وہ بندہ بیمار تھا، میرا وہ بندہ بھوکا تھا، میرا وہ بندہ پیاسا تھا. یاد رکھیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جب انہوں نے فتح مکہ کی، انسانیت کا ایک بہترین پیغام ہے، ایک آقا اور غلام، اور انٹر کس طرح ہو رہے ہیں کہ غلام سواری پہ بیٹھا ہے، کپڑوں میں ان کے پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جو وہاں پہ ریسیو کرنے والے ہیں وہ انہیں غلام سمجھ رہے ہیں. غلام وضاحت کرتا ہے کہ نہیں میں غلام ہوں، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ فاتح ہیں. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ عیسائیوں کی کتاب میں یہ تھا کہ فتح مکہ جو فتح یروشلم جو ہوگی یہ اس شخص کے ہاتھ ہوگی جو پیدل چلتا ہوا اس طرح داخل ہوگا کہ وہ اپنے غلام کو سواری کرا رہا ہوگا. اب اگلی چیز یاد رکھیں، عیسائیوں کی شرط تھی کہ یہودی یہاں نہ عبادت کریں گے نہ داخل ہوں گے. اس کی تاریخی وجہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ ایمان ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا. ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، اللہ نے زندہ اٹھا لیا تھا، کوئی وہ صلیب پہ نہیں چڑھے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس کے بہاف پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ ان مذاہب میں بھی امن کروانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو رہیں گے نہیں، لیکن انہیں آنے، وزٹ کرنے، عبادت کرنے کی تو اجازت ہو. اب اگر ہم آج کی تنگ نظری سے دیکھیں تو اس کا کیا تعلق مسلمانوں سے؟ عیسائی اور یہودیوں کا مسئلہ ہے، وہ کیوں نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ وہ ان کے بہاف پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہم جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے، آپ کے دل میں یہ ایک دکھ ہے، درد ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم ٹھیک ہے ایز اے گارڈین انہیں رہنے نہیں دیں گے، لیکن آپ یہ پابندی نہ لگائیں، ان کا بھی مقدس شہر ہے، وہ آ کے یہاں پہ اپنی عبادات کر لیں. یہ وہ پیغام ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. باقی دیکھیں جی، تمام مذاہب، ایک مسلمان کے طور پہ یہ ہمارا ایمان ہے، ایک ہی راستے کی سیڑھیاں ہیں. جیسے یہ پہلے ہی بات ہوئی، اسلام میں جو ایمان کے درجے ہیں اس میں فرشتے، کتابیں، یوم آخرت کے ساتھ ساتھ تمام نبیوں پہ ایمان لانا بھی لازمی ہے. اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ہم بطور مسلمان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے. ادروائز جو یہ آفاقی پیغام ہے، اگر یہ اس کی حقیقت کے ساتھ پہنچایا جائے تو یہ ان سارے پیغاموں کی کلمنیشن ہے. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی یہ دی حفاظ کی صورت میں کہ 1450 سال سے آج تک قرآن سینہ گزٹ چل رہا ہے، ایک لفظ نہیں چینج. وہ سسٹم ایسا بن گیا کوئی کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا. کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے. وہ آج کل بلاک چین کی ٹیکنالوجی ہے نا کہ اگر کوئی ایک جگہ امینڈ کرنا چاہے وہ سسٹم کر دیتا ہے، ریڈ ڈاٹ، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی بلاک چین 1500 سال پہلے دے دیا کہ وہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس کو چینج کر سکیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے مذاہب کی چیزیں اسلام سے ملتی ہے. ابھی میرے دوست جو پڑھ رہے تھے، یہ جو میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے کہ اللہ کہے گا، ہندو مت کی کتابوں میں موجود ہیں. عیسائیت میں جو ہے انسانیت کا درس، جو جنگی اصولوں کی میں نے بات کی، اسلام میں موجود ہے. ہمارے جو سکھ بھائی ہے، گرو نانک کا جو پیغام ہے اسلام کی ایسنس ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے ساری چیزیں موجود ہیں. تو
تو فطری طور پہ جی جو بنیادی انسانی پیغام ہے انسانیت کا وہ تمام مذاہب کا ایک ہے، اور اسلام جو ہے بالخصوص اس پیغام کو مکمل کرنے اور چیمپئن کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پہ میں ختم کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ علامہ اقبال صاحب نے اس زمانے میں کہا تھا ہندی ہے ہم وطن ہے، سارا وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ سو ہم اس کو اپنے آج کے وطن کے مطابق کر لیتے ہیں، لیکن ایسنس یہی ہے کہ تمام مذاہب کا جو بنیادی پیغام ہے وہ بھائی چارے کا ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہم دنیا بھر میں امن اور سلامتی کے پیغام کو پھیلائیں گے۔ شکریہ۔